ہیں نئے ٹارگٹ اپنے روحانی طور سے سیٹ کریں. جیسے ہم دنیاوی طور سے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, ہمیں روحانی طور سے بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو پورا کریں جو کچھ ہم کمٹ کرتے ہیں خداوند کے حضور. اسی طرح سے ہم نے اس سال کے شروع میں ہی خداوند نے مجھے توفیق دی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جسٹیفیکیشن ٹو گلوریفیکیشن کے بارے میں کچھ بات چیت کر سکوں, جو کہ ایک بہت اہم مضمون ہے اور ایک ایماندار کی ضرورت ہے. اور بہت سے ایماندار, میں نے پچھلی دفعہ جو میں نے جب اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا اس میں بتایا کہ بہت سے ایماندار یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نجات مکمل ہو چکی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. کتنے لوگ فرسٹ پیغام میں موجود تھے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے. اوکے, تو بہت سارے نئے لوگ بھی ہیں. میں نئے لوگوں کے لیے کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ جسٹیفیکیشن ٹو گلوریفیکیشن کے ٹاپک میں جو میں نے بات بتائی تھی کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. ہماری نجات ابھی مکمل نہیں ہوئی. نجات کا کام مکمل ہو چکا ہوا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے, مگر ہماری نجات مکمل ہونے میں ہمیں 3 مراحل میں سے گزرنا ہے, 3 دروازوں میں سے گزرنا ہے, پھر جا کے ہماری نجات مکمل ہوگی. اور اگر ہم ان 3 دروازوں میں سے نہیں گزریں گے, ان 3 مراحل میں سے نہیں گزریں گے, تو ہماری نجات مکمل نہیں ہوگی. ہم سب جو ہیں, جو ایماندار ہیں, میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں, اگر کوئی شخص ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہے تو وہ پہلے دروازے سے بھی نہیں گزرا. اور پہلا دروازہ کیا تھا؟ جسٹیفیکیشن, یعنی راست باز ٹھہرنا. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی وہ کوئی ریاضتیں نہیں کرنی ہے. اس کے لیے سمپل سا ایک کام تھا کہ یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے کے آنا کہ وہ میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو اس کے وسیلہ سے ہم بائبل یہ کہتے ہیں کہ راست باز ٹھہرتے ہیں. ہیلیلویا. یہ فرسٹ سٹیج تھی, پہلا دروازہ تھا جس میں ایماندار انٹر ہوتے ہیں. اور ہم سب جو ایماندار ہیں وہ کون سی سٹیج کے اندر ہیں؟ سینٹیفیکیشن, یہ جو کہ سیکنڈ سٹیج ہے جس کو ہم سینٹیفیکیشن کہتے ہیں, تقدیس کے عمل میں سے گزرنا, پاکیزگی کے اندر رہنا. یہ ہم سیکنڈ سٹیج کے اندر ہیں. اور سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ سب سے اہم سٹیج ہے. پہلی سٹیج میں ہم نے کوئی تگ و دو نہیں کی ہے. لکھا کہ تمہیں ایمان کے وسیلہ سے نجات ملی ہے اور اس میں ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے. لکھا یہ خدا کا فضل ہے, یہ انعام ہے, تحفہ ہے, گفٹ ہے. مگر جو سیکنڈ سٹیج ہے سینٹیفیکیشن, اس کے اندر خداوند چاہتا ہے کہ ہم جاں فشانی کے ساتھ لگے رہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم پاکیزگی کو قائم رکھیں. اور پھر میں نے ایک اور بات یہ بتائی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے, خداوند یسوع مسیح ان تینوں سٹیجز کو کراس کر کے خدا کے جلال میں داخل ہوا. وہ جسٹیفیکیشن میں سے گزرا, وہ سینٹیفیکیشن میں سے گزرا, اور پھر وہ گلوریفیکیشن کے اندر داخل ہوا. تو اگر ہمارا نجات دہندہ, ہماری نجات کا بانی اگر ان 3 دروازوں میں سے گزرا ہے تو کتنا ضروری ہے کہ ہم بھی اس دروازوں میں سے گزریں. ہیلیلویا. اگر ہم یہ کہیں جی نجات دہندہ گزر جائے, پادری دعاواں کردہ رہے, ایسی دعا نہیں کرنی, تو فائدہ نہیں ہے. اکثر پاکستان میں لوگ کچھ کے بولے نا کہ دعا پائی صاحب تسی ہے نا دعا کرنے واسطے. یاد رکھیں کہ یسوع مسیح اگر ان 3 دروازوں میں سے گزرا ہے, وہ 3 سٹیجز کو اس نے کراس کیا, پار کیا, تو کتنا ضروری ہے کہ میں اور آپ جو اس کے وسیلہ سے نجات پا گئے ہیں, ہمیں ان 3 سٹیجز کا دھیان رکھنا. اور اب یاد رکھنا ہم کس سٹیج میں ہیں جی, میرے ساتھ سب اونچی بولے, ہم کس سٹیج میں ہیں؟ کون سی سٹیج ہے یہ؟ سینٹیفیکیشن کی سٹیج ہے. اور اس سٹیج کے اندر ہمیں ثابت قدم رہنا ہے, ہمیں دیانتداری کے ساتھ اپنی پاکیزگی کو قائم رکھنا ہے. ابلیس کسی بھی طور سے ہماری زندگی میں ناپاکی کو نہ لانے پائے. اگر ابلیس ناپاکی لاتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس 2 ہتھیار ہیں. کیا ہتھیار بتائے تھے جی میں نے؟ کہ ہم اس سینٹیفیکیشن کے عمل میں 2 ہتھیاروں سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں. کیا ہتھیار تھے وہ؟ پریز گاڈ. بھائی عامر کے لیے تالی بجائیں جی. یسوع مسیح کا لہو پہلی بات, اور دوسرا خدا کا کلام. اگر آپ ان دونوں چیزوں کو جانتے ہیں, یسوع مسیح کے لہو میں آپ کور ہیں, خدا کا کلام آپ کے اندر ہے, تو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں پاکیزگی قائم رہے گی. پر اگر آپ کلام سے خالی ہیں, کلام کو سوچتے, سنتے, سمجھتے, دیکھتے ہی نہیں,
یسوع مسیح کے خون کی افادیت کو نہیں جانتے، تب ہماری زندگی میں ہمیشہ ناپاکی رہے گی۔ آج ہم ایک ڈیپ ڈائیو لیں گے کس کے اندر؟ سینٹیفیکیشن کے اندر۔ ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہم سے کس قسم کی سینٹیفیکیشن چاہتا ہے، خدا کن ایریاز میں چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سینٹیفائی کریں۔ تو یاد رکھیں خدا کی پرائرٹی کیا ہے میرے اور آپ کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ خدا ہمارے لیے دو جگہ، دو چیزوں، دو باتوں میں پاکیزگی چاہتا ہے۔ سب سے پہلی پاکیزگی خداوند پتہ کہاں چاہتا ہے ہمارے لیے؟ ہمارے ذہن کے اندر۔ میرے ساتھ رہیے گا، مس نہیں کرنا کسی بات کو۔ سب سے پہلی پاکیزگی خداوند کہاں چاہتا ہے؟ ہمارے ذہن کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ اس کے بعد خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اندر پاکیزگی رکھیں۔ اور اگر ہم ذہنی طور سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں یا پاک رہنا سیکھ لیتے ہیں، تب ہم جسمانی طور سے بھی پاک رہنا سیکھ لیتے ہیں۔ پر اگر ہمارا ذہن ناپاک ہے، ہم ذہنی طور سے ہماری سوچیں ناپاک ہیں، تب ہم پاکیزہ زندگی نہیں جی سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پاکیزہ زندگی نہیں جی رہے تو ہماری سینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی۔ اگر ہماری سینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی تو ہم تیسرے مرحلے میں جہاں پر ہماری نجات مکمل ہونی ہے، گلوریفیکیشن کے اندر ہم داخل نہیں ہوں گے۔ ہم نے پچھلے ہفتے 2-3 بڑے میجر حوالے پڑھے تھے اس بارے میں کہ ایسے کام کرنے جو صرف نجات پا گئے ہیں، راست بازی میں داخل ہوئے ہیں اور سینٹیفیکیشن میں وہ ثابت قدم نہیں رہے، وہ گناہ آلودہ زندگی جیتے رہے ہیں، وہ گلوریفیکیشن میں داخل نہیں ہوں گے۔ عبرانیوں 6، عبرانیوں 13، عبرانیوں 12 میں نے بہت سارے حوالہ جات میں بتایا تھا کہ ان کو سزا ملے گی، ان کی نجات ان سے لے لی جائے گی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہم سے دو باتوں میں، دو ایریاز میں پاکیزگی چاہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالے رومیو کا خط، اس کا 12واں باب، 12ویں باب کی پہلی 2 آیات پڑھیں جی ذرا۔ پس ہے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہو۔ ہاں جی، اپنے بدن، پہلی بات، پہلی چیز کیا ہے؟ بدن کی بات ہو رہی ہے۔ خدا بدن کی پاکیزگی چاہتا ہے۔ آگے، ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے ہاں جی، یہ جو عقل نہیں ہو جانے کا مطلب ہے، یہ ذہنی پاکیزگی کی بات ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمیں 2 پاکیزگی کے درجے نظر آتے ہیں، 2 پاکیزگی کے ایریا نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے بدن کی پاکیزگی، اس کے بعد عقل کی یعنی ہمارے ذہن کی پاکیزگی ہے۔ خداوند چاہتا کیا ہے کہ ہم ذہنی طور سے اور جسمانی طور سے پاک رہیں۔ اگر ہم ذہنی اور جسمانی طور سے پاک رہیں گے تب ہماری سینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ پر اگر ہم نہ ذہنی طور سے پاک ہیں نہ ہم جسمانی طور سے پاک ہیں، ہماری سینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی۔ یہ حوالہ ہمیں کلیئرلی بدن اور عقل یعنی ذہنی اور جسمانی پاکیزگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے پاک رہنا ہے۔ آپ کو پتہ کہ ابلیس جو ہے وہ ہمارے جسم پر حملہ نہیں کرتا کبھی بھی۔ وہ ایک لاسٹ سٹیج ہے جب وہ جسم پہ بھی حملہ کرتا ہے، لیکن شروع کے اندر یا 90% لوگوں کی زندگی میں وہ جسم پہ حملہ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہماری سوچ پر حملہ کرتا ہے۔ اور جب وہ ہماری سوچ پر حملہ کرتا ہے، وہ ہمیں سوچوں میں ناپاک کرتا ہے، سوچوں میں نافرمان کرتا ہے، اور ہم اس کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہم ابلیس کی بات کو سن لیتے ہیں، ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں، ہم ناپاکی کو پسند کرتے ہیں، نافرمانی کو پسند کرتے ہیں، تب وہ ہمارے بدن پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بدرو گرفتہ لوگ ہوتے ہیں، بدرو گرفتہ لوگوں کی ایک سٹڈی یہ ہے کہ ان کے اندر ابلیسی قوتیں کیوں آتی ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات زناکاری اور دوسری بات بت پرستی۔ بت پرستی کے وسیلہ سے، جادوگری کے وسیلہ سے اور زناکاری کے وسیلہ سے ابلیسی قوتیں انسان کے اندر آتی ہیں۔ ابلیس کا پہلا اٹیک جو ہے وہ ہمارے ذہن پہ ہے۔ وہ ہمیں ذہن کے اندر سوچوں میں، خیالات میں، ارادوں میں ہمیں ناپاک کرتا ہے، اور جب ہم ذہن میں ناپاک ہو جاتے ہیں تب ہم اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے اس بدن سے ناپاکی کرتے ہیں اور ہمارے بدن بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو خداوند چاہتا کیا ہے؟ پہلی بات خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ذہن کے اندر پاک ہوں۔ ذہن کی پاکیزگی چاہتا ہے، ذہن کی سینٹیفیکیشن چاہتا ہے،
ذہن کو ہمیں ہر روز یسوع مسیح کے خون کے اندر چھپانا ہے, سوچوں کو یسوع مسیح کے خون میں چھپانا ہے, کلام کی قوت سے ہمیں اپنے ذہن کو پاک رکھنا ہے. مرد خدا داؤد کتنا بڑا شخص تھا. بائبل کہتی کہ خدا کو ایک ہی شخص اس کے دل کے موافق ملا, وہ داؤد تھا. اور داؤد نے اس سے پہلے کہ وہ جسمانی طور سے زناکاری کرتا, اس نے ذہنی طور سے زناکاری کی. اس نے ہتی اوریا کی بیوی کو جب نہاتے دیکھا تو اس نے ذہن کو ناپاک کیا, وہ ذہن میں ناپاک ہوا. اور جیسی وہ ذہن میں ناپاک ہوا, اس نے اپنی سوچوں پر قابو نہ پایا, اس نے اپنے خیالات پر قابو نہ پایا, اس نے اپنی خواہشات پر قابو نہ پایا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اپنے جسم کے اندر اس بدکاری کو لے آیا اور اپنے بدن کو, سوچوں کو بھی ناپاک کیا اور بدن کو بھی ناپاک کیا. تو وجہ کیا بنی؟ سٹارٹ کہاں سے کام ہوا؟ دیکھنے سے, سوچوں سے. اسی لیے خداوند چاہتا کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ذہن کو, اپنی سوچوں کو, اپنے خیالات کو پاک کریں. پہلا گناہ یا پہلی نافرمانی, بائبل پڑھیں, نکالے پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب, وہاں پر کسی بھی جگہ پر ابلیس نے سانپ کے وسیلہ سے پھل توڑ کر ہوا کے منہ میں نہیں ڈالا کہ یہ لے کھا لے. ایون ابلیس نے پھل توڑا بھی نہیں ہے. ابلیس نے کیا کیا ہے؟ سانپ نے کیا کیا ہے؟ ہوا کی سوچ کو متاثر کیا, ہوا کے خیالات کو متاثر کیا. سانپ اور ابلیس بیٹھا دیکھ رہے ہیں, صرف بات چیت چل رہی ہے, گفتگو چل رہی ہے, اور ہوا کی سوچ متاثر ہو گئی, سوچ نافرمان ہو گئی, سوچ ناپاک ہو گئی. خدا کی فرما برداری جاتی رہی. اور کیا کیا ابلیس نے؟ کیا کیا؟ صرف بات چیت کیا ہے. پڑھیں جی, کیا لکھا ہے؟ 3 باب کی 6 آیت سے پڑھیں. 3 باب کی 6 آیت 7ویں پڑھیں ذرا. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. ہاں جی, بس ابلیس کو بلیم نہ دیں یہاں پہ. سانپ نے نہیں توڑا, ابلیس نے نہیں توڑا, ہوا نے خود توڑا. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اس نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے, آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے, عقل بخشنے کے لیے یعنی ذہنی ناپاکی کے لیے وہ اچھا ہے, ذہنی نافرمانی کے لیے وہ اچھا ہے, اور اس پھل میں سے لیا, کھایا, اپنے شوہر کو بھی دیا. یہاں پر کسی بھی طور سے آپ نہیں دیکھیں گے کہ عملی طور سے سانپ نے یا ابلیس نے ہوا کو پھل دیا. پھل ہوا نے خود توڑا ہے. ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے اس کی سوچ پر حملہ کیا, ابلیس نے اس کے خیالات پر حملہ کیا, ابلیس نے اس کی سوچ کو متاثر کیا ہے. اسی وجہ سے اس نے ذہن میں نافرمانی کی, ذہن ناپاک ہوا, اور اس کے وسیلہ سے وہ خدا کی نافرمان ہوئی. آدم خدا کا نافرمان ہوا, خدا کے حضور سے کاٹ ڈالا گیا. آج بھی ایگزیکٹ سیم ایپلیکیشن اس کے پاس ہے, ابلیس کے پاس, جو وہ ہم پہ اپلائی کرتا ہے. وہ آج صرف اور صرف ہمارے ذہن کو متاثر کرتا ہے, اور جیسے ہمارے ذہن کو متاثر کرتا ہے, ہم ذہنی طور سے ناپاک ہوتے ہیں, ہم خدا کے حضور سے کاٹ ڈالے جاتے ہیں. خداوند چاہتا کیا ہے؟ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ذہن کی پاکیزگی کو قائم رکھیں. اس لیے مرد خدا پالوس کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پہلی بات زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. بدن کی پاکیزگی, بدن کی پاکیزگی ہماری معقول عبادت ہے. بدن کی پاکیزگی ہماری کمپلیٹ سینٹیفیکیشن ہے. اگر ہمارے بدن پاک نہیں, اور دوسرے حصے میں کہتا ہے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جاؤ. بدن کی اور ذہن کی پاکیزگی جو ہے وہ قائم رکھنا ضروری ہے. ابلیس کیوں ہمارے ذہن کے اوپر حملہ کرتا؟ کبھی یہ سوچا؟ وہ کیوں ہمارے ذہن پہ حملہ کرتا؟ وہ کیوں ہمارے بدن پر حملہ نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جب خود نافرمان ہوا تھا, جب وہ خود ناپاک ہوا تھا پہلی بار,
تو وہ اصل میں اس نے فزیکلی یا ظاہری طور پر کچھ نہیں کیا تھا, وہ خود بھی سب سے پہلے ذہن میں نافرمان اور ناپاک ہوا تھا. میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 14 باب. ابلیس کیوں ہمارے ذہن پہ حملہ کرتا ہے؟ کیونکہ وہ خود سب سے پہلے ذہن میں ناپاک اور نافرمان ہوا تھا, اس لیے آج وہ ہمارے ذہنوں پر حملہ کرتا ہے تاکہ ہم ذہنی طور سے ناپاک اور نافرمان ہوں. نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ, اس کا 12واں باب, 14واں باب اور اس کی 12 آیت سے پڑھیں جی ذرا. اے صبح کے روشن ستارے, تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے, تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا. ہاں جی, تو اپنے دل میں کہتا تھا, ابھی کیا نہیں ہے, ابھی وہ چڑھا نہیں آسمان پر, تو اپنے دل میں کہتا تھا, یعنی وہ اپنے ذہن میں سب سے پہلے نافرمان ہوا ہے. آگے کیا لکھا جی؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا, میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا. ہاں جی, ابھی تخت اونچا کیا نہیں گیا, کروں گا, فیوچر کی بات کی جا رہی ہے. اور پھر کہتا ہے میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا, بیٹھا نہیں ابھی, میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا, میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا. ابھی ہوا نہیں ہے. تو سب سے پہلے کہاں پہ ناپاکی آئی ہے ابلیس کے, اس مقرب فرشتہ کے ذہن میں. سب سے پہلے کہاں نافرمان ہوا ہے؟ اسی لیے وہ جانتا ہے کیونکہ جیسے ہی وہ ذہن میں نافرمان ہوا, ذہن میں ناپاک ہوا, تو اس کے فوراً بعد وہ زمین پر پٹکا گیا, اور اس نے جو کچھ سوچا وہ کر تو نہیں سکا, لیکن اس کے برابر یا اس سے ملتی جلتی چیزیں وہ کرتا رہا کہ اس نے اپنی ایک کنگڈم بنائی. آج ابلیس کی بادشاہ تھا, بائبل کلیئر بتاتی ہے, یسوع مسیح نے بولا کہ ابلیس کی بادشاہ تھا, اس نے اپنی کنگڈم بنائی, اس نے اپنا تخت بنایا, اس نے اپنے ساتھ جو فرشتے گرائے گئے اس نے ایک فوج بنائی. آج وہ ان فوجوں کے وسیلہ سے نسل انسانی کے اوپر حملہ کرتا ہے. اور حملہ کہاں کرتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو موسٹ امپورٹنٹ ایریا کیا ہے جہاں پر ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے؟ وہ ہے ہمارا ذہن. آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور چیز کیا ہے؟ ہماری ول, ہماری مرضی. یہ ایک ایسی چیز خدا نے انسان کو دی ہے جس کو خدا خود بھی نہیں روکتا. خداوند چاہے تو روک سکتا ہے مگر خود بھی نہیں روکتا. یہ ایک واحد چیز ہے جو خدا نے انسان کو گفٹ کے طور پر دی ہے, اس کی آزاد مرضی. اور یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اپنے خالق کے مخالف چلی جاتی ہے, اپنے خالق کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے. تو سوچیں یہ ایٹم بم سے زیادہ طاقتور نہیں ہے؟ ایٹم بم کو تو پھر کہنا کہ بٹن ہوگا نا تو آپ دبائیں گے. یہ ایک ایسی چیز خدا نے انسان کو دی ہے جو خدا جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے, میں اس کا خالق ہوں, تو بھی یہ ایک ایسا پاورفل ویپن ہے جو کہ انسان اپنے خالق کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے. تو بھی خدا نے اس کو دی ہے. بڑی بات ہے کہ تو بھی خدا نے اس کو یہ دی ہے. اسی لیے ہماری آزاد مرضی جو ہے اس کو سمجھنا اور اس کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس کو خدا کے کلام کے بغیر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم دیکھیں گے کہ جان کیا ہے, آگے جا کے ہم دیکھیں گے. مگر جو بات کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ خداوند چاہتا کیا ہے؟ خداوند چاہتا کہ ہم اپنے ذہن کو پاک رکھیں, ہماری سوچیں پاک ہوں. ابلیس جو ہے اس کا حملہ صرف اور صرف ہمارے ذہن کے اوپر ہے, اور وہ جانتا کہ جس شخص کے ذہن پہ میں نے حملہ کیا اگر وہ شخص میرے قبضہ میں آ گیا تب اس کا بدن میرے قبضہ میں رہے گا ہی رہے گا. پر جس کا ذہن وہ قابو نہیں کر سکتا اس کا بدن بھی وہ قابو نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کا ذہن قابو کرنے کی کوشش کی تھی ابلیس نے جیسے اس نے خدمت کا آغاز کیا. کیا لکھا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح کو ہر بات کلام میں سے بولتا ہے. لکھا ہے اور کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کے ذہن پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. مگر یسوع مسیح چونکہ مالک تھا, گو وہ بدن میں تھا, مگر وہ جانتا تھا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. کہیں نہ کہیں
یسوع مسیح جو تھا وہ جسم میں بھی خالق تھا، ابلیس مخلوق تھا، مخلوق کسی بھی طور سے خالق کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یسوع زندہ خدا کا بیٹا تھا، ہے، رہے گا۔ بائبل کہتی ہے حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں۔ ابلیس کسی بھی طور سے اس کو ذہنی طور سے قابو نہیں کر سکتا، کیوں؟ کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کوشش بہت کی کہ وہ کسی طرح سے یسوع مسیح کو ذہنی طور سے ناپاک کرے، ذہنی طور سے اس کو اپنے قبضہ میں کرے، مگر وہ کر نہیں سکا۔ اور یسوع مسیح نے کلام کی قوت سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی۔ اور آپ کو پتہ کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے موت تک ابلیس یسوع سے جدا نہیں ہوا۔ ابلیس ساتھ ساتھ رہا کہ کوئی موقع پا کے وہ اس کو گرا سکے، مگر یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کو سینٹیفیکیشن کے عمل میں سے کیسے گزرنا ہے۔ اس نے اپنی پاکیزگی کو قائم رکھا۔ ابلیس نے اینڈ تک زور لگایا، مگر وہ یسوع مسیح کو ناپاک نہیں کر سکا۔ اور یسوع مسیح کی جو پاکیزگی تھی وہی اس کے جلال میں داخل ہونے کا سبب بنی۔ ہاللیلویہ۔ اگر یسوع مسیح میں ذرا سی بھی ناپاکی ہوتی تو یاد رکھیں ان 6000 سالوں میں کتنے نبی آئے، کتنے پیغمبر آئے، کتنے بادشاہ آئے، کتنے معلم آئے، کوئی ایک شخص اس قابل نہیں تھا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھتا، کیونکہ یسوع مسیح کے حق میں لکھا کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے تھا، مگر پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ ہاللیلویہ۔ اس کی پاکیزگی نے اس کو مردوں میں سے جلا دیا۔ اگر وہ پاک نہ ہوتا تو کسی بھی طور سے وہ مردوں میں سے نہ جلایا تھا۔ ابراہیم مردوں میں سے جلایا گیا؟ نہیں، ابراہیم آج بھی قبر میں ہے۔ موسیٰ کتنا بڑا بندہ تھا، مردوں میں سے جلایا گیا؟ آج بھی قبر میں ہے۔ جتنے نبی ہیں وہ سب قبر میں ہیں، قبر ایک ہی کی خالی ہے اور وہ زندہ خدا کے بیٹے کی خالی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے لکھا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح جو تھا اس نے 33.5 سال اس کی عمر تھی، اور 33.5 سال اس کی جو زندگی تھی وہ پاکیزگی میں گزری، اس لیے آج اس کی قبر خالی ہے۔ خداوند چاہتا کیا ہے؟ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے ذہنوں کو پاک کریں۔ آنے والے ہفتے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ذہن کی پاکیزگی کے بیچ میں ایک کیا میڈیم ہے جو ہمیں ناپاک کرتا ہے، کون سی بات ہے، کون سا ایک حصہ جو کہ ابلیس نے آج کنٹرول کر رہا ہے، پادریوں کا بھی، ایونجلسٹ کا بھی، بڑے بڑے بشپ صاحبان کا بھی، کون سا ایریا جو اس نے وہ کنٹرول کر رہا ہے، ہم اس کو سیکھیں گے اگلے ہفتے۔ مگر آج ہمیں بھائی ظہیر نے دعا میں ایک بڑا خوبصورت حوالہ پڑھا، میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ نکالیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب، دوسرا کرنتھیوں اس کا 10واں باب نکالیں جی ذرا، اور اس کی 3 سے 5 آیت پڑھیں۔ یہاں پر مرد خدا پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ابلیس جتنے مرضی حملے کر لے، اگر روح القدس ہمارے ساتھ ہے، کلام ہمارے اندر ہے، تب ہم تمام ابلیسی قوتوں کو اور ان تمام ناپاک خیالات کو، ان تصورات کو جو مسیح کے برخلاف اٹھتے ہیں، ہم مسیح کا قیدی بنا دیتے ہیں۔ کب؟ جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہے، ہم پاکیزہ زندگی جیتے ہیں۔ پڑھیں جی ذرا۔ کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہم کب خیالات کو قید کرتے ہیں اور مسیح کا فرما بردار بناتے ہیں؟ جب ہم کلام کو جانتے ہیں، جب ہم کلام کی قوت سے بھرے ہوئے ہیں، جب ہم صبح دوپہر شام میڈیسن کے طور پر کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہم میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اگر ہم مسیح کا کلام نہیں سنتے تب ہمارے اندر، پھر ہم آلٹرنیٹو کیا ہے؟ اگر ہم کلام سنیں گے تو ہمارے میں پاکیزگی آئے گی، اور اگر کلام نہیں سنیں گے تو پھر کیا سن رہے ہیں؟ obviously کچھ دنیاوی چیز سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں یا ابلیسی چیز سن رہے ہیں۔
تو جو کچھ سنیں گے وہی ہمارے, یاد رکھیں ہمارے پاس دو دل دو ذہن ہے, ایک یہ ہمارا جو ذہن ہے, ایک ہمارا دل, اس کو بھی جو ہے وہ سب کانشیس کہتے ہیں. جو کچھ آپ کے ذہن میں آیا, میری بات غور سے سنیں گا, جو کچھ آپ کے ذہن میں آیا اگر آپ اس کو ریپیٹڈلی سوچتے اور کرتے ہیں تو وہ ہماری ہارڈ ڈرائیو کے اندر جو کہ ہمارا دل ہے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے. اور جب جو چیز ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ گوگل کروم کھولیں, کوئی بھی چیز آپ دیکھیں, آپ 1000 چیزیں دیکھیں, لیکن وہ آپ کے سسٹم میں نہیں رہیں گی. ایسے ہی ہے, کیا چیز آپ کے سسٹم میں رہے گی جس کو آپ رائٹ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے, وہ آپ کے سسٹم میں ہمیشہ تک رہے گی. ایسا ہی ہے, جو کام آپ اپنے ذہن میں کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, جو ہیبٹ آپ کی کنٹینیوسلی ہے, جو عادتیں آپ کی کنٹینیوسلی, جو چیز آپ کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے ذہن سے آپ کے دل, جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے وہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اور پھر جو چیز ڈاؤن لوڈ ہو جائے اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے, اور جس کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو وائرس پیدا کرتی ہیں, جو سسٹم کو جانتے ہیں, آپ کو پتا نا, وہ وائرس پیدا کرتے ہیں. اور اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, پڑھی لکھی ہے نا آپ سارے جانتے ہیں, اینٹی وائرس. تو جب ہمارے دل کے اندر بدی ہے, جب ہمارے دل کے اندر ناپاکی ہے, جب ہمارے دل کے اندر شہوت پرستی ہے, جسم کے کام ہے, تو اس کا اینٹی وائرس کیا ہے, خدا کا کلام. ہاللیلویا. یہ ایک ہی چیز ہے جس کے وسیلہ سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے, یہ ایک ہی اینٹی وائرس ہے, اور وہ خدا کا کلام ہے. اس لیے ضرورت کیا ہے, ضرورت ہے کہ ہم اس اینٹی وائرس کو جلد از جلد ڈاؤن لوڈ کریں. جب تک یہ اینٹی وائرس آپ کے ذہنوں میں اور دلوں میں نہیں ہے, ناپاکی رہے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو, یاد رکھیں لکھا ہے اس دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا چشمہ, اگر ہم اس دل کی حفاظت نہیں کر رہے, اس میں ہر طرح کی 2 نمبر چیز ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے, تب اس کے اندر زندگی کا چشمہ نہیں ہے, تب ناپاکی ہے, تب موت ہے, تب بربادی ہے. پر اگر اس کے اندر خدا کا کلام اور اس کی فائلیں ڈاؤن لوڈ ہیں, گیت ڈاؤن لوڈ ہیں, کلام کی آیتیں ڈاؤن لوڈ ہیں, سچائی ڈاؤن لوڈ ہے, تب یہ زندگی کا سر چشمہ ہے, اور اس پاکیزگی کے وسیلہ سے ہم ابدی جلال میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا. زوردار تالیاں یسوع مسیح کے لیے بجائیں گے, اس کلام کے لیے بجائیں گے جس کلام کے وسیلہ سے ہم زندگی پاتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے خداوند یسوع مسیح کی جو 80% ٹیچنگ تھی, 80% ٹیچنگ جو تھی, جو ہمیں اناجیل اربع میں نظر آتی ہیں, 4 انجیلوں میں, وہ 80% جو ٹیچنگ ہے اگر آپ اس کو پڑھیں, اس کی اسٹڈی کریں, تو وہ آپ کی ذہن کی پاکیزگی کے متعلقہ ہے. خداوند یسوع مسیح جگہ جگہ ذہن کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے. کیا تھا ذرا دیکھ لیں ایک منٹ, پہاڑی باز کیا ہے جی, ذرا نکالیں, متی کی انجیل نکالیں, پانچواں باب کی 3 آیت میں لکھا ہے, مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں. دل کیا ہے جی, میں نے بھی بتایا نا, یہ ہمارا دوسرا ذہن ہے, ٹھیک ہے. مبارک ہے وہ جو, اچھا پھر آگے لکھا ہے, مبارک ہے وہ جو غمگین ہے کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. 8ویں آیت میں مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو کام, اس کو اگر آپ پڑھتے چلے جائیں, یہ پہاڑی باز, تو یہ سارا کا سارا ذہنی پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے ذہنوں کا پاک ہونا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کو کلام نہیں سنایا, خداوند یسوع مسیح نے کبھی کسی کو تلقین نہیں کی. جو عورت زنا میں پکڑی گئی, لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس جب اس کو لایا گیا تو یسوع مسیح زمین پر جھک کر کچھ لکھنے شروع ہو گیا, اور لکھا کہ جب وہ یسوع مسیح نے بولا کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے جو بے گناہ ہو, تو سارے اپنے پتھر پھینک کے چلے گئے. اور یہ لکھا ہے یسوع مسیح سیدھا ہوا اور اس نے بولا کہ آئے عورت, کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں چلایا؟ حکم کیا تھا کہ تو زنا نہ کرنا. اس نے بولا نہیں خداوند, کسی نے نہیں.
یسوع نے کہا جا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا, حکم نہیں چلاتا. حکم چلانا یا حکم لگانے کا مطلب پتہ کیا تھا؟ دوسرے کو اپنے سے کمتر جاننا, دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا, دوسرے کو اپنے سے کمزور جاننا کہ میں سپیریئر ہوں, تو کم ہے مجھ سے. یسوع مسیح نے اس کو اپنے سے سپیریئر, اپنے آپ کو اگر وہ چاہتا تو وہ اس پر حکم لگا سکتا تھا کیونکہ وہ اس سے بہت سپیریئر تھا, تو بھی وہ اس کے گراؤنڈ پر آ گیا اور بولا جا میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح نے اس کے ذہن سے بات کی, اس کے دل سے بات کی. یہی وجہ تھی کہ اس عورت کی زندگی تبدیل ہو گئی. سامری عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سامری عورت یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس نے جو ہے وہ 5 شادیاں کی ہوئی ہیں, اور یسوع مسیح اسے بات چیت کر رہا ہے, اور یسوع مسیح بولتا ہے کہ تو نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, کوئی کلام نہیں سنایا. اور وہ اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی نبی ہے, اور اس کی گفتگو کے وسیلہ سے, یسوع مسیح کی گفتگو کے وسیلہ سے اس عورت کی سوچ اور اس کا ذہن تبدیل ہوا. کوئی کلام نہیں سنایا. پڑھ لیں اس سامری عورت کا جو واقعہ یوحنا کی انجیل میں آپ کو دیکھیں گے, کسی جگہ کلام نہیں سنایا, صرف ذہن کو متاثر کیا. نیکودیمس کے ساتھ کیا ہوا؟ نیکودیمس خدا یسوع مسیح سے بات کرتا ہے, یسوع مسیح اس کے ذہن سے بات کر رہا ہے. یاد رکھیں وہی یسوع آج روح القدس کی قوت سے یہاں موجود ہے, میرے اور آپ کے ذہن سے بات کر رہا ہے. ہیلیلویا. خدا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر پاکیزگی کو قائم رکھیں تاکہ ہم ایک دن جلال کے اندر داخل ہوں, ایک دن ہم یسوع کے ساتھ بیٹھیں, یسوع مسیح کے ساتھ رہیں, یسوع مسیح کے ساتھ پرستش کریں. اور اسی لیے مرد خدا پالوس رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ آئے بھائیوں, میں خداوند کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو, یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. صورت بدلتے جاؤ کیا مطلب ہے؟ سینٹیفیکیشن کے اندر درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جانا, پاکیزگی میں بڑھتے چلے جانا, یسوع مسیح کی صورت پر ڈھلتے جانا. اس کو بولا گیا ہے کہ صورت بدلتے جاؤ. پالوس یہی کہہ رہا ہے کہ ہمیں سینٹیفیکیشن کے اندر سٹک نہیں رہنا, ہمیں ہر روز پاکیزگی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اور جدوجہد ہماری شاید کم ہوگی. یاد رکھیں جب آپ حقیقی طور پر کلام کی قوت سے بھرے ہوں گے, یسوع مسیح کے خون کو کلیم کریں گے, تو خدا کا فضل آپ کو طاقت دے گا کہ آپ اپنی زندگی میں بسے گناہ کے خلاف جنگ کر سکیں. ہیلیلویا. پر اگر ہم خدا کے فضل کو حقیر جانیں گے, خدا کے کلام سے خالی ہوں گے, تب یاد رکھیں گے ابلیس جو ہے وہ ہمارے ذہن سے, ہمارے دل میں بے شمار فائلیں ڈاؤن لوڈ کرتا رہے گا, اور ہمارا دل جو ہے جو کہ زندگی کا سرچشمہ ہے وہ گناہ سے, بدی سے, ناپاکی سے بھرا رہے گا. تب ہم کسی بھی طور سے اس دل کے اندر پاکیزگی کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اور اگر ہمارا دل پاک نہیں ہوگا, کیا لکھا ہے؟ پاک دل خدا کو, اگر دل ہی پاک نہیں ہے تو کیسے جلال میں داخل ہوں گے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے جلال میں داخل ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سیکنڈ سٹیج سے نکل کر تھرڈ سٹیج جلال میں جائیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنے دل کا پاک کرنا ضروری ہے. اگر ہمارے دل پاک نہیں ہے تو ہم خدا کو نہیں دیکھیں گے. یہ میں نہیں کہتا, خدا کا کلام کہتا ہے. اور عبرانیوں کے خط کا مصنف بڑی پیاری بات کہتا ہے. عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے, کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور موثر اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. سنیں غور سے, خدا کا کلام زندہ ہے, موثر ہے یعنی اثر انداز ہوتا ہے, اور ہر ایک دودھاری تلوار سے تیز ہے. اور کرتا کیا ہے؟ جان اور روح. جان کیا ہے؟ پتہ جان کیا ہے؟ جان کیا ہے؟ جان 3 چیزوں کا مرکب ہے. یور ول, یور مائنڈ, یور ایموشنس. یعنی ہمارا ذہن, ہماری مرضی اور ہمارے جذبات, یہ تینوں چیزیں مل کے یہ ہمارے کردار کی عکاسی کرتی ہیں. یہ ہماری جان ہے. انسان 3 چیزوں سے بنے نا. یہ آپ کو میرا بدن نظر آ رہا ہے, پر اس کے اندر 2 اور چیزیں ہیں. ایک میری روح جو کہ خدا سے رابطے, روح کا اور کوئی کام نہیں, یاد رکھیں. روح کا صرف ایک کام ہے, وہ خدا سے رابطہ قائم کرتی ہے. مگر جو اصل کلپریٹ ہے وہ کیا ہے؟ جان. اسی لیے یہ نہیں لکھا کہ جو روح گناہ کرے گی وہ مرے گی. یہ لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی. تو اصل کلپریٹ کیا ہوا؟ جان. اور خدا کا کلام کیا لکھا ہے کہ وہ
ہر ایک دو دھلی تلوار سے تیز ہے جو جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. یاد رکھیں اس جان کی تبدیلی کے لیے صرف ایک ہی ویپن ہے اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے. ہاللیلویا. یہی چیز ہے جو ہمارے ذہن کو تبدیل کر دیتی ہے, یہی چیز ہے جو ہمارے کردار کو تبدیل کرتی ہے. خدا کے کلام کے سوا اور دنیا میں کوئی چیز نہیں جو آپ کا ذہن تبدیل کر سکے. صرف اور صرف خدا کا کلام ہے جو ہمارے ذہنوں کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. اگر خدا کا کلام نہیں, ہمارے ذہن پاک نہیں. اگر خدا کا کلام نہیں, ہم کسی بھی طور سے سینٹیفیکیشن کے اندر ثابت قدم نہیں رہ سکتے ہیں. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم جو دوسری سٹیج کے اندر جا رہے ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں پاکیزگی کو قائم نہیں رکھیں گے, جتنے مرضی آپ دعائیں کر لیں, جتنے مرضی آپ ہدیے دے دیں, جتنے مرضی آپ دائیکیاں دے دیں, جتنے مرضی آپ گیت گا لیں, جتنے مرضی آپ ساز بجا لیں, جتنے مرضی آپ کلام سنا لیں, اگر دل میں اور ذہن میں پاکیزگی نہیں, ہم خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. اسی لیے متی کی انجیل کے اندر خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی خاص بات بولی کہ اس وقت بتیرے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند, آئے خداوند, ہاں, اور میں ان سے کہوں کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ وہی ہیں لوگ جو ظاہری طور سے بڑے روحانی نظر آئیں گے مگر باطن کے اندر ناپاکی بھری ہے. دل جو ہے, دل کی جو ہارڈ ڈرائیو ہے اس میں ناپاکی ہے, وہ خدا کے حضور پاک نہیں. بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوں گے. بائبل ایک ہی بات کہتی ہے کہ پاک دل خداوند کو دیکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ جب اس فانی جہاں سے کوچ کریں, جب ہمارا سفر یہاں پہ ختم ہو تو ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں, تو اس کے لیے ایک ہی کلیہ ہے, ذہن کی اور دل کی پاکیزگی. ہاللیلویا. خدا سب کو برکت دے جی.